रियासत सुल्तान नगर के वसीओ अरीज महल में आज एक ऐसी पुरस्कार खामोशी छाई थी जो किसी भी चीख से ज्यादा खौफनाक थी। दोपहर का वक्त था, मगर बादशाह सुल्तान जहां के दिल में अंदेशों का घटाटोप अंधेरा था। ये वो लम्हा था जब एक ताकतवर हुक्मरान, जिसके एक इशारे पर हजारों सर झुक जाते थे, आज खुद तकदीर के फैसले का मुंतजिर एक लाचार इंसान बना खड़ा था। इसकी नज़रें सामने बंद दरवाजे पर जमी थीं, क्योंकि वहां से आने वाली सिर्फ एक आवाज़ ने ये तय करना था कि सुल्तान नगर का तख्त वारिस पाएगा या ये सल्तनत हमेशा के लिए बेनामो निशान हो जाएगी। तभी दरवाज़ा खुला और बूढ़ी कनीज़ कपकपाते हाथों के साथ बाहर आई। उसके चेहरे पर थकावट थी, मगर आंखों में खुशी की चमक। उसने कहा, मुबारक हो बादशाह सलामत, अंधेरे छट गए, अल्लाह ने आपको चांद सी बेटी अता की है। बादशाह दीवानावार कमरे में दाखिल हुआ। बिस्तर पर मलिका ज़ैनब और उनके पहलू में फूल सी बच्ची लेटी थी। बादशाह ने कांपते हाथों से बच्ची को उठाया। जैसे ही उन्होंने बच्ची का बाजू देखा, वो चौंक गए। उसकी कलाई पर पैदाइशी तौर पर एक सुर्ख निशान चमक रहा था, जो बिल्कुल एक सितारे की शक्ल का था। बादशाह ने बच्ची का माथा चूमा और ऐलान किया, इसका नाम माहनूर होगा, मेरी आंखों का नूर और मेरी सल्तनत का सितारा। जहां बादशाह और पूरी रियासत खुशियां मना रही थी, वहीं महल के मगरबी हिस्से में अंधेरा था। बड़ी मलका रुकैया अपने कमरे में अकेली खड़ी थी। वो बांझ थी और यही महरूमी उसके दिल में नासूर बन चुकी थी। बाहर बजने वाले शादियाने उसे किसी जंग के नगारे लग रहे थे। उसने गुस्से में मेज पर रखा गुलबान जमीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए, बिल्कुल उसके ख्वाबों की तरह। वो खुद से बड़बड़ाई, सुल्तान की तवज्जो और मोहब्बत सिर्फ मेरा हक है। ये ज़ैनब और उसकी बेटी मेरे और सुल्तान के दरमियान दीवार बन गई हैं। उसकी आंखों में एक वहशियाना चमक आ गई। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला कि अगर ये बच्ची ना रहे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये सोचकर उसने महल के सबसे वफादार मगर मजबूर सिपाही रहीम को तलब करने का फैसला किया। रहीम एक बहादुर सिपाही था, मगर गुर्बत और बीमार माँ की जिम्मेदारी ने उसे कमज़ोर कर दिया था। जब वो मलिका रुकैया के सामने पेश हुआ तो उसे खतरे का एहसास हो गया। रुकैया ने सोने के सिक्कों से भरी एक भारी थैली उसको दी। सिक्कों की झनकार कमरे के सन्नाटे में गूंज उठी। रुकैया ने सर्द लहजे में कहा, रहीम, मुझे इस मसले का हमेशा के लिए हल चाहिए। आज इसी वक्त, जब सब कहीं न कहीं मसरूफ हों, तुम इस बच्ची को उठाओगे और दरिया की लहरों के हवाले कर दोगे। रहीम का दिल दहल गया। उसने कांपते हुए कहा, मलिका आलिया, वो एक मासूम है, मैं ये गुनाह कैसे कर सकता हूँ? रुकैया ने धमकी आमेज लहजे में कहा, अगर तुमने इनकार किया तो शाम होने से पहले तुम्हारी बूढ़ी माँ जिंदा नहीं बचेगी। रहीम के पास अपने ज़मीर और अपनी माँ में से किसी एक को चुनने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दोपहर ढल रही थी, लेकिन दरिया पूरी ताकत से बह रहा था। रहीम दरिया के किनारे खड़ा था। उसके कांधे पर वो लकड़ी का संदूक था, जिसमें सल्तनत का मुस्तकबिल, नन्ही माहनूर सो रही थी। रहीम ने संदूक को गीली मिट्टी पर रखा। उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे उसे शदीद बुखार हो। उसने आखिरी बार बच्ची को देखने के लिए संदूक का ढक्कन हटाया। उसी लम्हे बादल हटे और सूरज की एक किरण सीधी माहनूर के मासूम चेहरे पर पड़ी। वो जाग रही थी। उसने रोए बगैर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रहीम को देखा और अपना नन्हा सा हाथ आगे बढ़ाकर रहीम की उंगली मजबूती से पकड़ ली। उसके चेहरे पर एक फरिश्तों जैसी मुस्कुराहट थी, जैसे कह रही हो कि मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता। इस नन्ही सी गिरफ्त ने रहीम के वजूद को हिला कर रख दिया। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिचकियां दरिया के शोर में दब गईं। वो आसमान की तरफ मुंह करके चिल्लाया, ऐ खुदा, मैं कैसा इंसान हूँ! मैं जंग के मैदान में दुश्मनों का मुकाबला कर सकता हूँ, मगर इस फूल की गर्दन नहीं दबा सकता। ये मुस्कुराहट मेरी मौत है। काफी देर तक वो रोता रहा। उसने अपनी शाही वर्दी उतारकर दरिया में फेंक दी, ताकि दुनिया समझे कि सिपाही रहीम डूब कर मर गया है। उसने माहनूर को सीने से लगाया, उसे अपनी गर्म चादर में लपेटा और कसम खाई, आज से तू शहजादी नहीं, मेरी बेटी माहनूर है और मैं तेरा मुहाफिज। अब मेरी जिंदगी तेरी सांसों की अमानत है। साल गुजरते गए और वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। रियासत से बहुत दूर पहाड़ों के दामन में छुपाए खूबसूरत गांव नीलम घाटी आबाद था। वहाँ एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग हकीम बाबा रहते थे, जो दरअसल रहीम था। उनके साथ उनकी बेटी माहनूर थी।
ماہنور اب 18 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ حسن میں اپنی ماں زینب کی تصویر تھی اور بہادری میں اپنے باپ سلطان جیسی۔ رحیم نے اسے صرف گھر کی 4 دیواری تک محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ اسے گھڑ سواری، تلوار بازی اور جڑی بوٹیوں کا علم سکھایا تھا۔ رحیم جانتا تھا کہ شاہی خون کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس نے ماہنور کو ایک جنگجو اور مسیحا دونوں بنایا تھا۔ گاؤں والے ان دونوں کی محبت کی مثالیں دیتے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ خون کا رشتہ نہیں ہے۔ ایک شام سرد ہوا چل رہی تھی۔ ماہنور آگ کے آلاؤ کے پاس بیٹھی رحیم کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس نے رحیم کی طرف دیکھا جو گہری سوچ میں گم تھے۔ ماہنور نے نرمی سے پوچھا، بابا، آپ اکثر گھنٹوں خاموش رہتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف کیوں ہے؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ رحیم کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی اور ماہنور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، تم میری روح کا حصہ ہو، بس کبھی کبھی تمہاری ماں کی یاد آ جاتی ہے۔ ماہنور نے اداسی سے کہا، کاش میں انہیں دیکھ سکتی، کیا وہ مجھ سے پیار کرتی تھی؟ رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، وہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی، اور دیکھنا ایک دن تم ان کا نام روشن کرو گی۔ رحیم کے دل پر بوجھ تھا کہ وہ ایک شہزادی کو گاؤں کی خاک چنوا رہا ہے، مگر وہ مجبور تھا۔ دوسری طرف سلطان نگر کا محل ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ملکہ زینب بیٹی کے غم میں بوڑھی ہو چکی تھی اور کومے میں چلی گئی تھی۔ ملکہ رقیہ نے محل پر قبضہ تو کر لیا تھا، لیکن سکون اسے ایک پل نہیں ملا۔ اسے خوفناک خواب آتے تھے، جن میں ایک ننھی بچی اسے دریا کی لہروں سے پکارتی تھی۔ بادشاہ سلطان جہاں اب بوڑھا اور لاچار ہو چکا تھا، اسے ایک ایسی نامعلوم بیماری نے گھیر لیا تھا۔ شاہی حکیم ناکام ہو چکے تھے۔ بادشاہ اکثر نیم بے ہوشی میں پکارتا، میری بیٹی، میرا ستارہ، مجھے معاف کر دو۔ محل کی دیواریں بادشاہ کی سسکیوں کی گواہ تھیں، اور رقیہ یہ دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر مر رہی تھی کہ اس کی سازش نے پوری سلطنت کو برباد کر دیا۔ جب بادشاہ کی حالت بگڑنے لگی تو وزیروں نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، سنا ہے کہ نیلم گھاٹی میں ایک بزرگ حکیم اور ان کی بیٹی ہیں جن کے ہاتھوں میں جادوئی شفا ہے۔ بہت لوگ ان کی وجہ سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ اگر وہ علاج نہیں کر سکے تو شاید کوئی نہیں کر سکتا۔ رقیہ نے مخالفت کرنا چاہی، لیکن بادشاہ نے غصے سے حکم دیا، انہیں فوراً عزت کے ساتھ لایا جائے۔ اگر وہ میری جان بچا سکے تو میں انہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ شاہی دستہ فوراً نیلم گھاٹی کی طرف روانہ ہوا۔ رقیہ کو ایک انجانا سا خوف لاحق ہو گیا، جیسے کوئی پرانا راز زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر آنے والا ہو۔ جب شاہی سپاہی نیلم گھاٹی پہنچے اور رحیم کو پیغام دیا تو رحیم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ واپسی اسی محل میں جہاں میری موت لکھی تھی۔ اس کا رنگ فق ہو گیا۔ ماہنور نے باپ کا پریشان چہرہ دیکھا اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا، ہم انکار نہیں کر سکتے، ایک بادشاہ کی جان خطرے میں ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ لوگوں کی مدد کی ہے، پھر آج آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ رحیم اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وہ شاہی جلال دیکھ رہا تھا جو اسے حکم دے رہا تھا۔ وہ انکار نہیں کر سکا اور ماہنور کے ساتھ شاہی رتھ میں سوار ہو گیا۔ سفر کے دوران ماہنور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ جیسے جیسے وہ شہر کے قریب پہنچ رہے تھے، ہریالی ختم ہو رہی تھی اور ویرانی بڑھ رہی تھی۔ لوگوں کے چہروں پر اداسی تھی، گلیاں ٹوٹی پھوٹی تھیں۔ ماہنور کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی، جیسے یہ مٹی اسے پکار رہی ہو۔ اس نے رحیم سے کہا، بابا، اس شہر کی ہوا میں بہت غم ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی ایسی جگہ آ گئی ہوں جسے میں جانتی ہوں، حالانکہ میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ رحیم نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور دل میں دعا کی کہ یا اللہ، میری پردہ پوشی رکھنا۔ رحیم کو ہر سپاہی میں اپنا ماضی نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آخر کار وہ محل پہنچ گئے۔ بڑے بڑے دروازے کھلے اور باپ بیٹی دربار میں داخل ہوئے۔ بادشاہ بستر مرگ پر لیٹا تھا اور پورا دربار خاموش تھا۔ رقیہ تخت کے پاس کھڑی تھی، اس کی عقاب جیسی نظریں آنے والوں پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی ماہنور آگے بڑھی، رقیہ چونک گئی۔ ماہنور کا قد کاٹ، اس کے چلنے کا انداز اور اس کے نین نقش، یہ سب رقیہ کو زینب کی یاد دلا رہے تھے۔ رقیہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ نہیں، یہ وہم ہے، وہ تو مر چکی ہے۔ ماہنور بادشاہ کے قریب گئی اور انہیں دیکھا۔ بادشاہ کی حالت دیکھ کر ماہنور کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ یہ خون کا اثر تھا جو اسے تڑپا رہا تھا۔ ماہنور نے بادشاہ کا علاج شروع کیا۔
اس نے اپنی لائی ہوئی خاص جڑی بوٹیوں کا لیپ تیار کیا اور بادشاہ کے زخموں پر لگایا۔ وہ 3 دن اور 3 راتیں بادشاہ کے سرہانے سے نہیں ہٹی۔ وہ بادشاہ کے ماتھے پر پٹیاں رکھتیں اور زیر لب دعائیں مانگتیں۔ کبھی کبھی نیم بے ہوشی میں بادشاہ ماہنور کا ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے، تم آ گئیں زینب۔ ماہنور حیرانی سے ان کی طرف دیکھتی اور انہیں دلاسا دیتی۔ رحیم کونے میں بیٹھا یہ منظر دیکھتا اور سوچتا کہ خون کو خون پہچان ہی لیتا ہے۔ تیسری صبح بادشاہ کے جسم کی حرارت کم ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ بادشاہ نے کمزور آواز میں کہا، پانی۔ مانور جلدی سے اٹھی اور پانی کا گلاس بادشاہ کے لبوں سے لگایا۔ بادشاہ پانی پی کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر مانور کی دائیں کلائی پر پڑی۔ اس کی قمیض کی آستین تھوڑی اوپر سرک گئی تھی اور وہاں وہ سرخ نشان چمک رہا تھا۔ بادشاہ نے پوری قوت جمع کر کے مانور کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں یقین اور بے یقینی کا طوفان تھا۔ یہ نشان، یہ ستارہ، تم کون ہو؟ بادشاہ کی آواز لرز رہی تھی۔ اسی وقت رکیہ دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا بادشاہ سلامت؟ بادشاہ نے شیر کی طرح دھاڑ کر کہا، پیچھے ہٹو، یہ لڑکی، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا گمشدہ ستارہ مانور ہے۔ رکیہ کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ وہ ہکلائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، وہ تو مر چکی ہے۔ تبھی کمرے کے کونے سے ایک بھاری اور مانوس آواز گونجی، وہ زندہ ہے، کیونکہ مارنے والے کا ہاتھ کانپ گیا تھا۔ ہاں بادشاہ سلامت، میں مجرم ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اسے دریا میں پھینک دوں، لیکن میں ایک باپ بن گیا، جلاد نہیں بن سکا۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی تھی۔ رحیم نے رکیہ کی طرف انگلی اٹھائی، اور مجھے وہ حکم دینے والی یہ ملکہ تھی۔ بادشاہ بستر سے اٹھا۔ سب کو لگا کہ بادشاہ غداری کی سزا دے گا۔ اس نے رحیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رحیم نے آنکھیں بند کر لیں، سزا کے لیے تیار۔ لیکن بادشاہ نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بادشاہ زار و قطار رو رہا تھا۔ تم نے میری نافرمانی کر کے مجھ پر وہ احسان کیا ہے جو میں 7 جنموں تک نہیں اتار سکتا۔ تم نے میری سلطنت کا چراغ بجھنے سے بچا لیا۔ آج سے تم میرے سپاہی نہیں، میرے بھائی ہو۔ رقیہ کو اسی وقت سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ اسے اسی اندھیری کوٹری میں ڈال دیا گیا جہاں وہ کبھی دوسروں کو قید کرواتی تھی۔ مکافات عمل پورا ہو چکا تھا۔ سچائی سامنے آنے پر ماہنور پتھر کی مورتی بن گئی۔ جسے وہ اپنا بابا سمجھتی تھی، وہ اس کا محافظ نکلا، اور یہ بادشاہ اس کا حقیقی باپ۔ کچھ دنوں بعد محل کی فضا بدل چکی تھی۔ بادشاہ مکمل صحت یاب ہو چکا تھا۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی ہے، لیکن اب یہ طوفانی نہیں بلکہ رحمت کی بونا باندی ہے۔ کہتے ہیں خون کے رشتے اہم ہوتے ہیں، لیکن احساس کے رشتے ان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ رحیم نے ثابت کر دیا کہ باپ وہ نہیں جو جنم دے، بلکہ باپ وہ ہے جو سائے کی طرح حفاظت کرے۔ قسمت پانی میں بہہ تو سکتی ہے، لیکن ڈوب نہیں سکتی اگر اسے بچانے والا کوئی مخلص انسان ہو۔ یہ کہانی اس امید کا نام ہے کہ اندھیری رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، سورج ماہنور بن کر طلوع ہو ہی جاتا ہے۔